أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں محمد. حضرت سید الشہداء سبط نبی حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام حقیقت اسلام کے ساتھ اس طرح متحد ہیں کہ دونوں حقیقتیں ایک بسیط حقیقت معلوم ہوتی ہیں. یہ جو میں نے لفظ بسیط استعمال کیا ہے، بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے. جو لوگ پیور فلسفی کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ فلسفے کے مختلف نظریات جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک فقرہ یہ بھی آتا ہے کہ بسیط الحقیقت کل الاشیاء. اب میں اس کی تشریح تو اس وقت نہیں کروں گا، لیکن اسلام ایک لحاظ سے دیکھیں تو بس ایک بسیط حقیقت ہے. سرکار سید الشہداء کی ذات گرامی ایک بسیط حقیقت ہے، اور یہ دونوں حقیقتیں اس طرح متحد ہیں کہ دونوں مل کر الگ الگ دو شے نظر نہیں آتی، ایک ہی بسیط حقیقت نظر آتی ہے. اس لیے کہ وہ اس حقیقت کبریٰ کے ترجمان اور مظہر ہیں کہ جس حقیقت کبریٰ کے علاوہ کوئی اور علیحدہ ممیز متغیر ممتاز حقیقت وجود نہیں رکھتی. اب بالکل نوجوان ذہنوں سے، بچوں سے میں تھوڑی دیر کے لیے معافی مانگ لوں، معذرت کر لوں. اسٹیج پر ماشاءاللہ ادباء، علماء، مفکرین تشریف فرما ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی یا اکثر ذہن پر وہی لب و لہجہ، وہی اسلوب، وہی فکر غالب آ جاتی ہے. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب فراست رضوی صاحب کو، کیا اچھی فکر و فن دونوں اعتبار سے
کیا اچھی رباعیاں، کیا اچھی نظم آپ نے سماعت فرمائی. اور اساتذہ ادب میں ماشاءاللہ آج تو جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سابق سربراہ جناب شاداب احسانی صاحب تشریف فرمائیں، جناب شاہد کریم صدیقی صاحب، اور ماشاءاللہ ادباء شعراء زیغم زیدی صاحب اور بہت سے حضرات تشریف فرمائیں جو اہل قلم اور صاحب تصنیف، صاحب تألیف، صاحب سخن، اہل سخن حضرات ہیں. انہیں جو قوت یہاں کھینچ کر لائی ہے وہ قوت صرف ایک ہے. کل بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی عرض کیا، وہ قوت، وہ کشش نوری، وہ جاذبہ نوری، وہ صرف اور صرف اور صرف حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ذات کرام. آپ کہہ رہے تھے کہ مجلس عزا کیوں منعقد کرتے ہیں ہم، اس کا جواب، اس کے ہزاروں جواب ہیں. جس رخ سے کوئی سوال کرے جواب موجود ہے. ہم مجلس عزا منعقد کرتے ہیں اس لیے بھی تاکہ دنیا کے گمراہ ذہنوں کو دل سوزی سے یہ بتاتے رہیں کہ دیکھو، تاریخ پڑھو، عبرت حاصل کرو، حسین سے نہ ٹکراؤ. حسین سراپا قدرت خدا کا مظہر ہے. یہ حسین جسے سب مظلوم حسین کہتے ہیں، یہ حسین اس کائنات کا شجاع ترین فرد ہے، یا شجاع ترین افراد میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ کوئی شجاع ترین ہے تو اس کا بابا، اس کے علاوہ کوئی شجاع ترین ہے تو نانا. کائنات کے شجاع ترین شخص کا نام رتبہ اولا میں پہلے مرتبے میں سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے دل سے، جان سے، شعور سے، ادراک کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، وہ مصطفیٰ کے بعد علی کے علاوہ کسی کا نام لے ہی نہیں سکتا. مصطفیٰ کے بعد جان مصطفیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دیکھیے، تاریخی، اگر صرف تاریخ کوئی جانے، تاریخ اسلام، عام بیانات، ہم تو حقیقت توحید سے کیا واقف تھے؟ عام انسان کیا جانتے تھے کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کروں گا کہ فطرت انسانیہ، فطرت اولیہ، فطرت سلیمہ، انسان کی پاک فطرت میں، اس کے متن فطرت میں حقیقت توحید موجود ہے. تو یہاں تک تو درست ہے جوش کا جملہ، جوش کی کہ وہ دو مصرے کہ اگر رسول نہ آتے ہم اگر ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول
نہ آتے یا رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، یہ اس فطرت اولیہ کی معمولی سی ترجمانی ہے۔ جو فطرت انسان کے اندر موجود ہے، جس فطرت پر اللہ نے انسان کو ڈھالا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس پوری کائنات کو اور خود انسان کو جس فطرت پہ ڈھالا ہے، اس فطرت کے متن میں توحید موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اسی لیے وہ جملہ غالباً اس سلسلے مجالس میں اس سفر میں بھی میں نے دہرایا ہے کہ اللہ وہ حقیقت ہے، اللہ وہ زندہ حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے، اعتراف مشکل ہے۔ انکار ناممکن ہے، اعتراف مشکل ہے۔ نظری اعتبار سے، نظریاتی سطح پر بھی، عملی اعتبار سے، عملی سطح پر بھی مشکل ہے، مگر انکار تو ناممکن ہے۔ جتنے ملحدین انکار کرتے ہیں بظاہر، ان کے انکار کے پیچھے بھی اس بات چھپا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ فطرت اولیہ کی پہلی منزل ہے کہ جہاں جوش نے فرمایا تھا کہ اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، یہ وہ فطرت اولیہ ہے۔ لیکن جس سیاق و سباق میں میں عرض کر رہا ہوں، اب اپنا مصرع دہرانا یا اپنا شعر دہرانا اچھا نہیں معلوم ہوتا، اور جبکہ غالباً یہاں بہت سے حضرات اس سے واقف ہیں، لیکن بہرحال وہ اس فقیر نے جو عرض کیا تھا کہ نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام۔ دیکھیے، مدرسے سے فلسفے کا تعلق ہوتا ہے اور مسجد سے علم کلام کا تعلق ہوتا ہے، عقائد کا تعلق ہوتا ہے۔ علم کلام سے مراد علم عقائد ہے۔ نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ تو یہ صرف کوئی جذباتی خراج عقیدت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت، آپ کی قربانی، آپ کے اقوال، آپ کے خطبے، یہ سب انسان کی ذہنی رہنمائی کے لیے بھی اور عملی رہنمائی کے لیے بھی، اور انسان کو حقیقت توحید سے جوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ اچھا، یہ جملہ تو پرانا تھا، ادبی ذوق رکھنے والے تو یقیناً محظوظ ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ جو ادبی ذوق نہیں رکھتے، اگر کوئی اشکال ہو تو صبر کر کے سن لیں گے۔ دیکھیے، ایک بات عرض کیا کرتا ہوں میں، جو منبر پر پہلی بار کہہ رہا ہوں، ہمارے اور اللہ کے درمیان کون سا رشتہ ہے؟ کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے۔ اچھا، آپ بہت غور کیجئے تو کہہ لیجئے کہ دو حرف کا رشتہ ہے۔ وہ صاحب حرف کن ہے، کاف اور نون دو حرف ہیں، تو محاورتاً کہہ لیجئے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان بس دو حرف کا رشتہ ہے، اور جو اس رشتے کو نہ مانے اس پہ 3 حرف بھیج کے آگے بڑھ جائیے۔ ہمارے اور خدا کے درمیان 2 حرف کا رشتہ ہے۔ اب یہ ایک ادبی تعبیر ہو سکتی ہے، یعنی وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ کن کا رشتہ ہے، کن فیکون یہ رشتہ ہے، یہ ایک رشتہ ہے، لیکن اسے بھی عام انسان کیسے تعبیر کرے گا؟ تشریف لائیں، تشریف لائیں۔
دیکھیے ARP چرچ کے سربراہ اور نمائندے اور جہان مسیحیت کے پاکستان میں نمائندے پادری جناب بنجامن بابر صاحب تشریف لائے ہیں، اور ہم آقا حسین کے در کے غلام ان کا اسی طرح استقبال کریں گے کہ جیسے کربلا میں وہب کا استقبال ہوا۔ کربلا حق اور باطل کا وہ رزمیہ ہے جس میں ہر حق پرست اور حق پسند کی شمولیت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مسیحی ہو یا کسی اور دین کا ہو۔ ایک ایسا گلدستہ ہے کربلا، گلدستہ شہادت، جس میں ہر ایک نے اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق اس حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی پر گواہی دی ہے، اور سب نے مل کے گواہی دی ہے کہ اس حق کا نمائندہ اس روئے زمین پر حسین تھا، حسین ہیں، حسین رہیں گے۔ اب دیکھیے ایک تقریر میں بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جس میں بہت سی باتیں کہنی پڑتی ہیں، تو اس لیے اور ساتھ میں موضوع کو بھی آگے بڑھانا، موضوع یہ نہیں ہے کہ فراموش ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں موضوع بھی آگے بڑھ رہا ہے اور اچھا خاصا آگے بڑھ چکا ہے۔ اس وقت جو عرض کر رہا تھا وہ جوانان عزیز غور سے اور ادبی ذوق کے ساتھ سنیے گا۔ یہ جو میں ممبر سے ادبی ذوق اور لسانی ذوق، ادبی ذوق اور لسانی ذوق بار بار کہتا ہوں، بعض حضرات اس سے مقدر ہو جاتے ہیں۔ بھائی ادبی ذوق سے مقدر ہونا بے ادبی ہے، اب اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن معجزہ فصاحت و بلاغت و معجزہ ادب ہے، اور جب تک یہ سخن کا رشتہ درمیان میں نہ ہو اس وقت تک علوم کے در نہیں کھلتے۔ اور ابھی جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اور خدا کے درمیان بھی کون سا رشتہ ہے؟ دو حرف کا رشتہ ہے، جو اس دو حرف کے رشتے کو بھی نہ مانے وہ تین حرف کا مستحق تو ہے۔ اسے ذرا اور آگے بڑھائیں، اور کیا رشتہ ہے ہمارا اللہ کا؟ اب وہ نازک بحث نہ چھیڑیے اس وقت، جسے کہتے ہیں وجودی رشتہ، وہ الگ بحث ہے۔ اس وقت یہ مجمع متحمل نہیں ہوگا، اور اس وقت میں اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، یہ انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ درمیان میں رشتہ کیا ہے؟ لفظوں ہی کا تو رشتہ ہے، سخن کا رشتہ ہے۔ اس لیے بھی میں اہل سخن کی قدر کرتا ہوں کہ یہ اتنا ذوق سخن بالیدہ کر دیں کہ ہم حق سے اپنے سخن کا رشتہ مضبوط کر سکیں۔ سخن کا رشتہ ہے، لفظ کا رشتہ ہے۔ لیکن اب جو جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے خدا کے درمیان عموماً سخن کا رشتہ ہے، دعا کا رشتہ ہے، ثنا کا رشتہ ہے، حمد کا رشتہ ہے۔ اب اسے پورے ادبی ذوق سے سنیے گا اور عرفانی ذوق سے۔ خدا کی قسم، یہ صرف حسین اور کربلا ہے جو ہمارے اور توحید کے درمیان خونی رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ کربلا ہے اور یہ سرکار سید الشہداء کی ذات گرامی ہے، جو انسانوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ خونی رشتہ برقرار، توحید کے ساتھ خونی رشتہ برقرار کر دیتا ہے۔ اس فقیر کا یہ جملہ محفوظ رکھیے گا۔
اور جس اسپرٹ میں نے عرض کیا ہے، جس ذوق کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائی، اسے محفوظ رکھیے گا. اور پھر عرض کروں، انہوں نے تو شہادت پیش کی، انہوں نے تو اپنا لہو بہایا. عزاداران گرامی، عزاداران اہل بیت، یہ جملہ یاد رکھیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا لطف ہے، یہ ان کا فیض ہے، یہ ان کی عنایت خاص ہے. انہوں نے تو لہو بہایا، ہم سے وعدہ کیا تم آنسو بہاؤ گے تب بھی ہم تمہارا خدا سے خونی رشتہ برقرار کر دیں. تم آنسو بہاؤ، حسین تمہارا توحید سے خونی رشتہ برقرار کر دیں گے. یہ ادبی استعارہ سازی اور علامت سازی کا ذوق جو رکھتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ حل ہے. جو ادب کا ذوق نہیں رکھتے وہ نہ جانے کتنے سینکڑوں اعتراض قائم کر دیں گے، اور اعتراض قائم کریں گے تو ہم جواب دے دیں گے. سب سے مختصر جواب تو یہی ہے کہ بھائی سخن شناس نئی دل برا خطا انجاز. اس زبان کو تو سمجھیں جو زبان یہ فقیر بول رہا ہے. خدا کی قسم، خدا مادہ و مادیات سے منزہ و بلند تو برتر ہے، سبوح قدوس مقدس ہے، منزہ ہے. خدا سے کسی کا کوئی رشتہ خونی نہیں ہے، کوئی صلبی رشتہ نہیں ہے، کوئی مادی رشتہ نہیں ہے. قرآن کا پیغام یہی ہے. وہ اپنی جگہ حقیقت. یہ جس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں وہ اعتبار محفوظ رہے. فی الجملہ جتنے شہداء ہیں جو اللہ کے لیے شہادت دیتے ہیں وہ سب انسانوں کا توحید سے خونی رشتہ ہی تو برقرار کرتے ہیں. حضرت مسیح نے بھی قربانی دے کر یہ رشتہ مستحکم کیا بندگان خدا کا معبود سے. عبد کا معبود سے رشتہ سرکار مسیح نے بھی برقرار کیا. مگر بس ایک جملہ عرض کروں گا، اس پہ غور کرتے رہیے گا. فرزند مریم، کلمت اللہ، روح اللہ، حضرت عیسیٰ، حضرت مسیح علیہ وعلا نبینا الصلاۃ والسلام، ان کے نام پر بھی ہماری جانیں قربان ہو جائیں. انہوں نے تنہا قربانی پیش کی. بس حسین کو ہم اس لیے فخر عیسیٰ کہتے ہیں، ارے حسین نے 72 قربانیاں پیش کی. سرکار مسیح نے تنہا سرکار مسیح آیت اللہ مسیح، حجت اللہ مسیح، روح اللہ مسیح، کلمت اللہ مسیح. فرزند مریم مسیح، وہ مسیح جنہیں اللہ نے نہ جانے کتنے معجزے عطا کیے تھے. وہ مسیح جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. بس ایک جملہ اور عرض کروں، مسیح نے تنہا قربانی پیش کی اور اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا کہ مردوں کو زندہ کر دیں. آقا حسین نے، جنہیں ہم فخر مسیح کہتے ہیں، انہوں نے 72 قربانیاں پیش کی اور پھر اللہ نے انہیں کیا اعزاز دیا؟ مردوں کو زندہ نہیں کرتے، موت کو زندگی بنا دیتے.
وہ مسیح ہیں. ان کے نام پر بھی ہم قربان ہو جائیں تو شہید کہلائیں گے. مسیح، نبی خدا مسیح، روح اللہ مسیح، کلمت اللہ مسیح. اللہ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی مسیح علیہ الصلاۃ والسلام. ان پر درود، ان پر سلام. جب جب میرے خاتم النبیین پہ درود و سلام ہو، ان پر بھی درود و سلام ہو. بس اب ایک گریز کے ساتھ، کل گفتگو کہاں تک پہنچی تھی؟ کل گفتگو پہنچی تھی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے والصافات صفا والزاجرات زجرا والتالیات ذکرا، یہ اور دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں ایسے بعض مقامات نازل فرمائے ہیں، ایسے آیات نازل فرمائے ہیں، ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ جو انسانی ذہن کی ایسی تربیت کرتی ہیں کہ انسان کا ذہن مادی علائق سے جدا ہو کر مجرد حقائق تک پہنچ سکے، تنہا صفت کو پہچان سکے کسی موصوف کے بغیر. اور یہ انسانی ذہن کی ریاضت کی بلند ترین منزل ہے. جوانان عزیز، بزرگان محترم، میری مائیں، میری بہنیں، بزرگ، مرد حضرات سب سماعت فرما رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے، دعا کیا کیجئے اور اپنے بچوں کو گود میں جب پالیں تو قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کریں اور سرکار محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا نام لے کر اور ان پر درود بھیجتے ہوئے، مائیں بچوں کو دودھ پلائیں تو درود بھیجتے ہوئے، باپ بچوں کی تربیت کریں تو درود بھیجتے ہوئے، یہ اگر تہذیب قائم ہو جائے تو شروع ہی سے بچہ ویسا بنے گا کہ جو خدا سے مانوس ہوگا، صفتوں کو پہچان سکے گا مادی موصوف کے بغیر، اور پھر اس کے اندر وہ بصیرت پیدا ہو جائے گی. یہ کیوں تشریف لائے ہیں یہاں؟ کوئی سیاسی قوت انہیں کھینچ کے لائی ہے؟ کوئی دنیاوی مادی قوت انہیں کھینچ کے لائی ہے؟ وہ صفت کھینچ کے لائی ہے جو مجسم ہوئی تھی تو حسین کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو نظریہ امامت ہے نا، یہ نظریہ امامت اقدار ہے. ہم کسی بھی عادل امام کا احترام کرتے ہیں مگر اصلی امام اسے مانتے ہیں کہ جس کی ذات سے کبھی عدالت جدا نہیں ہو سکتی. دیکھیے، ایک وہ شخص ہے جسے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ عادل ہے. عادل کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ امامت حسین نے امت قرآن کو کیا سکھایا ہے؟ عادل امام ہم کیوں تلاش کرتے ہیں بتاؤ؟ کسی مسجد کا 2 رکعت نماز پڑھانے والا بھی امام عادل ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے 2 رکعت نماز پڑھانی ہے. اس 2 رکعت کی بڑی اہمیت ہے. اب وہ پوری بات تو نہیں دہرا سکتا، ایک بار پیغام چلا گیا کافی ہے. یہ 2 رکعت نماز، یہ مسجد کی امامت، اس کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں. یعنی سوچو تو صحیح، سامنے ایک شخص کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، جہاں اس کا قدم ہے وہاں تمہارا سر ہوگا. تو وہ انسان کیسا ہونا چاہیے جس کے قدموں میں سر رکھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی کوئی بھی آ جائے نماز پڑھا دے. کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی نعوذ باللہ بے کردار، لفظ بد سے میں بچ رہا ہوں،
بد کردار نہیں کہا میں نے، بے کردار، بے حیثیت، یعنی بے حیثیت معنی روحانی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے. کوئی بھی آ جائے نماز پڑھا دے، نماز پڑھنے، ہم اس کے قدموں میں اس کے پیچھے سر رکھ دیں گے. اسے عادل ہونا چاہیے. لیکن کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا عادل انسان ہو، عام انسان، ایک گناہ کیا اس نے اور عدالت رخصت. جسے آپ عادل سمجھ رہے تھے، ایک اس نے گناہ کیا اور عدالت رخصت. تو ایسا انسان جو ایک گناہ کرے، ایک خطا کرے اور پھر اس کی عدالت رخصت ہو جائے، وہ اس امامت کبریٰ کے منزل پر فائز نہیں ہو سکتا کہ جو پوری امت قرآن کی امامت کرے. اس امامت کبریٰ کی منزل پر کہ جو پوری امت قرآن کی امامت کرے. اور یہ امت قرآن، جب میں کہہ رہا ہوں امت قرآن، اس میں صرف بشر مراد نہیں ہے. امت قرآن میں تو جن و انس و ملائکہ سب شامل ہیں. جو پوری امت قرآن کی امامت کرے، وہ وہی ہو سکتا ہے، وہ ذات جس سے کبھی عدالت جدا نہ ہو. یعنی وہ عادل نہ ہو، عین عدل ہو. کوئی عام عالم ہوتا ہے، پڑھ لیا، عالم ہو گئے، بھول گئے، کیا کہلائیں گے اب؟ قہری طور پہ جاہل ہو جائے گا انسان. جب پڑھا یاد ہے، مستحضر ہے تو عالم ہے، اور جب بھول گئے، نسیان طاری ہو گیا، سہو ہو گیا، یا ایک دم کوئی خدا نخواستہ بیماری ایسی ہو گئی کہ جو کچھ پڑھا تھا سب محو ہو گیا، اب آپ اسے کیا کہیں گے؟ عالم تھے، اب بیچارے بیمار ہو گئے ہیں، اب تو کچھ بھی انہیں نہیں معلوم، اب ان سے سوال نہ کیجیے گا، اب یہ جواب نہ دے سکیں گے. تو جس طرح عادل کافی نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہونی چاہیے جو عین عدل ہو، اسی طرح صرف معمولی دنیا کا پڑھا لکھا عالم نہیں ہونا چاہیے امت قرآن کا امام، بلکہ وہ ہونا چاہیے جو عین علم ہو. اور کیسے پتا چلے گا کہ کون عین علم ہے؟ بھئی عام انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جب وہ جائے گا مکتب میں، پڑھے گا، قرآن حفظ کرے گا تو حافظ قرآن ہوگا. جو عین علم ہوگا وہ ادھر پیدا ہوگا، اور جیسے ہی رحلے دستے مبارک نبوت پر آئے گا اور حضور کے چہرے مبارک کی زیارت کرے گا، تو حضور اسے اپنی نگاہ کے لیے مخصوص کریں گے، اپنے علم کے لیے مخصوص کریں گے. وہ اپنی نگاہ کے لیے حضور کو مخصوص کرے گا. ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی خانہ کعبہ سے بچہ نکلا ہے، اور کہے گا یا خاتم النبی، یا خاتم النبیین، اجازت ہے کہ میں صحف انبیاء کی تلاوت کروں، اجازت ہے کہ میں انجیل و توریت کی تلاوت کروں، اجازت ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. اب یہ عام عالم نہیں ہے، یہ وہ ہے جو عین علم ہے. یہ عین علم ہے، یہ عام عادل نہیں، یہ عین عدل ہے. یہ کوئی عام شجاع نہیں ہے، عین شجاعت ہے. یہ کوئی عام سخی نہیں ہے، عین سخاوت و فیض ہے. اور اسی لیے یہ فقرہ یاد رکھیے گا کہ دراصل ہمارے یہاں جو امامت کا تصور ہے وہ امامت اقدار ہے، امامت اقدار. اور یہ امامت اقدار ہے جو سب کو سمیٹ لیتی ہے. اچھی قدریں کسے عزیز نہیں ہیں؟ سب کو فطرتاً عزیز ہیں، اور ہر اچھے انسان کو اختیاراً عزیز ہیں. صرف جن کی فطرت ثانویہ ہو جاتی ہے، جو دنیا پرست ہو جاتے ہیں، جن کی فطرت اولیہ مسخ ہو جاتی ہے، وہ اختیاراً تو اقدار کو پسند نہیں کرتے،
مگر مجبوراً پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اقدار پسند ہیں. دنیا میں کوئی جھوٹا ہے جو آپ سے کہے کہ سچ اچھی بات نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی ظالم ہے جو کہے کہ ظلم اچھی بات ہے؟ کوئی ظالم ہے جو کہے کہ ظلم اچھی بات ہے؟ میں عادل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا میں کوئی مجرم ہے جو کہے کہ جرم اچھی بات ہے؟ یعنی آپ دیکھیے تو صحیح کہ حق سبحانہ و تعالی نے جو نظام وجود بنایا ہے، وجود وجود وجود، یہ وجود خیر ہی خیر ہے، اس میں کہیں شر نہیں ہے. اس لیے کوئی گناہگار بھی گناہ کو اچھا نہیں کہہ سکتا، کوئی مجرم بھی جرم کو اچھا نہیں کہہ سکتا، کوئی ظالم بھی ظلم کو اچھا نہیں کہہ سکتا، مگر یہ کہ غلط قسم کی تعویل کر کے، غلط قسم کی توجیہ کر کے، جو آج کل دن رات ہم دیکھ رہے ہیں. دن رات دنیا میں ہر جگہ یہ صورتحال موجود ہے، اور سب سے بڑی صورتحال تو مشرق وسطیٰ میں دیکھ لیں آپ. پروردگار غزہ کے کشتگان کی روحوں کو آسودگی بخشے، پروردگار فلسطینی قوم کی مدد کرے، اور جہاں جہاں جو شخص ہے جس طرح بھی مدد کر سکتا ہے مدد کرے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے مادی طور پر تو کم از کم مقام دعا میں انہیں فراموش نہ کرے. دعا کیجئے، پروردگار سے دعا کیجئے، کہیے پروردگار تو شاہد ہے، تو گواہ ہے ہمارے حال پر، ہم نہیں جا سکتے، مدد نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر تو سب کچھ کر سکتا ہے. معبود ہم تجھ سے ملتمس ہیں کہ مظلوموں کی مدد فرما. آپ بیانات سنتے رہتے ہوں گے، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں صحافی بھی نہیں ہوں، اور بہت زیادہ پابندی سے خبروں کی جستجو نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ دیکھتا رہتا ہوں، کبھی کبھی سنتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے ظالم اپنے ظلم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور مظلوم کو ہی ظالم ٹھہرا رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ اپنی آنکھوں سے. لیکن براہ راست غلط توجیہوں کے بعد براہ راست نہیں کر سکتے. یہ کیا قہاریت ہے پروردگار کی، خیر کی قہاریت ہے کہ شریر بھی شر کی تعریف نہیں کر سکتا. یہ خیر کی قہاریت ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے قہار. کیوں ہے نام قہار؟ یہ خیر کی قہاریت ہے، یہ خیر کی قدرت ہے، یہ خیر کی سلطنت ہے، یہ خیر کی عظمت ہے کہ شریر و شریر بھی شر کی مدح نہیں کر سکتا جب تک کہ غلط تعویل کا سہارا نہ لے. اس کے معنی یہ ہے کہ تمام کائنات کو اور اس عالم بشری کو بطور خاص اقدار کی امامت سمیٹ سکتی ہے ایک نقطے پر، اور وہ اقدار کی امامت جو ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان سے قبل سلسلہ انبیاء اور ان کے بعد ان کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ اطہار. ہاں یہ قید ہے، ان کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ اطہار، اور کہیں وہ معیار ملے گا نہیں. مجھ سے اتفاق نہیں ہے، نہ کیجئے، مطالعہ تو کیجئے، بغیر مطالعے کے رائے قائم نہ کیجئے گا، بغیر حجت اور دلیل کے کوئی نظریہ قائم نہ کیجئے گا. مطالعہ کیجئے اور دلیل لائیے، اور دلیل بھی اس طرح کی نہ لائیے جیسے مجرم
اپنے جرم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلیل لاتے ہیں. دلیل منصفانہ لائیے گا. ائمہ اطہار کی امامت یا معاشرہ قرآنی امت قرآنی کے لیے جو رہبری اور امامت کا معیار ہے وہ یہی ہے کہ وہ دراصل امامت اقدار ہے. اور پروردگار عالم نے اس صنعت کے ساتھ قرآن کو نازل کیا ہے کہ ذہن بشری اور قلب بشری تربیت پا کر، ترقی پا کر، ارتقاء کی اس منزل پر پہنچے جہاں اس حقیقت کو درک اور دریافت کر لے اپنے پورے وجدان کے ساتھ. ایک نقطہ جس کی طرف پہلی مجلس سے مکرر زور دیتا آیا ہوں، وہ بھی عملی اور فکری، نظری اور سلوکی، دونوں حیثیتوں کو جمع کر کے. دیکھیے کبھی ہوتا ہے کسی ایک عنوان پہ گفتگو کیجئے، انہوں نے نہ جانے کتنے حضرات کو اپنی زیر نگرانی پی ایچ ڈی کرائی ہے، تو جب طالب علم یا ریسرچر محقق علمی اور تعلیمی تقاضوں کے تحت تحقیق کرتا ہے تو پھر وہ ایک نقطے کو پھیلا کے ایک کتاب بنا دیتا ہے. تجزیہ، تحلیل، دقیقہ سنجی، ژرف نگاہی، ایک ایک نقطے کی وضاحت میں ایک نقطہ پھیل کر کتاب بن جاتا ہے. یہ علماء کا، طالب علموں کا روز کا تجربہ ہے. کبھی کبھی اب یہ مقام تفصیل ہے، مقام تفصیل ہے کہ وقت ہے، صفحات ہیں، مجال ہے، مہلت ہے، فرصت ہے، تو آپ کسی ایک نقطے پر اس کے تمام جزئیات کو بیان کرتے چلے جائیں. اور یہ ضرورت تب پیش آتی ہے عموماً جب یا بالکل ابتدائی طالب علموں کے لیے بات کی جا رہی ہو یا کسی غبی کے سامنے گفتگو ہو رہی ہو. اور اگر سامنے ذہین مجمع ہو، سامع ذہین ہو، فکر بالیدہ ہو، قلب کا آئینہ شفاف ہو، آنسوؤں کے آب زلال سے دھلا ہوا ہو، ایسا قلب ہو، ایسا ذہن ہو جو مجرد معانی کی کہ عکس کو بھی، پرتو کو بھی قبول کرتا ہو. عکس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں عموماً مادی حقیقتوں کے لیے عکس کا لفظ استعمال کرتا ہوں، مجرد حقیقتوں کے لیے پرتو کا لفظ استعمال کرتا ہوں. پرتو قبول کرتا ہو ذہن اور قلب تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جزئیات بیان نہیں کی جاتی. جزئیات کو سمیٹ کے ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ بار بار اس پہ زور دیا جاتا ہے. اور اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں خاص طور سے اس آیت کے ضمن میں کہ معاشرہ قرآنی کے لیے لازم یہ ہے، امامت حسینی میں رہنے کے لیے، اس کے زیر پرچم رہنے کے لیے لازم یہ ہے کہ انسان کا یقین بالیدہ ہو اور قدم میں ثبات ہو. اب یہ یقین میں بہت سی چیزیں ہیں، تصور، تصدیق، ایمان، عہد، تفصیلی علم، وہ علم جس میں جہل کا کوئی شائبہ نہ ہو، وہ یقین جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. اب دیکھیے نا، آپ گفتگو کرتے چلے ایک ایک ترکیب پہ کتنی بحثیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب بحثیں سمٹی ہوئی ہیں ایک لفظ میں، کمال یقین. اور عملی لحاظ سے ثبات قدم. کچھ بھی ہو جائے انسان ثابت قدم رہے. اگر یہ وصف سمجھ میں آ گیا اور وہ بحث سمجھ میں آ گئی تو پھر خود قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صافات کا لفظ ذہن میں ہے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ صف. کیا سورہ ہے؟ سورہ صف. اس کی ایک آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں صف بستہ ہو کر.
اور ایسی صف بنائیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ جملہ کسی شاعر و ادیب کا نہیں ہے، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن مجید کی آیت ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے. یعنی یہ جملہ نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہیں. یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. اب بتاؤ کہ شہدائے کربلا کے بارے میں ہم کیا نظریہ قائم کریں؟ حسین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. حسین علیہ السلام کے پرچم کے نیچے، حضرت عباس کے علم کے پھرہرے کے نیچے جو یہ فوج جمع ہو گئی تھی صف بستہ ہو کر حق کی خاطر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی، ان میں سے ہر ایک محبوب الہی ہے. ہر ایک وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے. اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ یحب الذین، اللہ محبت کرتا ہے ان سے. محبوب الہی کا لقب عموماً صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مگر اس سے حضور کا حق تھوڑی ادا ہو جاتا ہے. خود قرآن مجید کی اس آیت میں، بلکہ اس سے پہلے وہ مشہور آیت، اور آسان کر دوں ذرا سی گفتگو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. کیا جملہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. حضور سے اللہ کہہ رہا ہے اعلان کرو. کیا اعلان کرو؟ یعنی مکے میں سب تمہارے قبیلے کے لوگ بھی تو ہیں، تو بنی ہاشم میں سے کسی سے یہ نہ کہو کہ بھائی تم ہمارا ساتھ دو اس لیے کہ تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارا ساتھ دو اس لیے کہ تم ہمارے چچا ہو، تم ہمارا ساتھ دو اس لیے کہ تم ہمارے بھتیجے ہو، تم ہمارا ساتھ دو اس لیے کہ بھائی تم ہمارے قبیلے کے ہو. یہ نہیں ہے مسئلہ. تم ہمارا ساتھ دو اگر تمہیں خدا سے محبت ہے. یہ معیار کس نے قائم کیا؟ توجہ ہے، درس ہے، اسی میں پورا درس، پورا نصاب ہے. امت قرآن بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ خدا سے محبت. دوسری شرط معان، خدا سے محبت ہے تو رسول کی پیروی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو. جزا، صلہ، انعام، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تم محمد رسول اللہ کی پیروی کرو گے بخاطر حب خدا تو تم محبوب الہی بن جاؤ گے. تو یہ دو قرآن مجید کے یہ دو مقامات ایسے ہیں جنہیں ہمیں اپنے علمی مقام سے لے کر عملی مقام تک، زندگی کے فکری اور نظری اور نظریاتی اور اعتقادی مراتب سے لے کر زندگی کے سلوکی اور عملی مراتب تک ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. پہلی چیز، اللہ کا محبوب اگر بننا ہے، اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب. ایک بزرگ تھے، صوفی بزرگوں کی بات، عارف بزرگوں کی بات، متقی افراد کی ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ دعا کیا کرتے تھے، معلوم ہے کس طریقے سے؟ اے پروردگار، اے مولا، اے معبود، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری اس محبت کا جو تجھ کو مجھ سے ہے.
پیغام لے کے جانا، ناز کرنا اپنے وجود پر اور سجدہ کرنا اپنے خدا کو. یعنی سجدہ کرنا تو غلامانہ نہیں، تاجرانہ نہیں، ناز بندگی کے ساتھ سجدہ کرنا. ناز بندگی کے ساتھ سجدہ کرنا. جو لوگ ناز بندگی کو سمجھیں اور ناز بندگی کے ساتھ سجدہ کر سکیں وہی احرار کہلاتے ہیں، اور وہی وہ جمع مرد ہیں جو وہ صف بناتے ہیں جسے قرآن کہتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اپنے نفوس کی تربیت کریں. یہ سب تربیت و تعلیم کی باتیں ہیں. اپنے نفوس کی تربیت کریں. تو دو مقام، ایک یہ کہ خدا سے محبت جو کرے گا اور خدا سے محبت کی خاطر خدا کے نبی سے کی پیروی کرے گا وہ بھی محبوب الہی ہے. وہ جو اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں جنگ کرے، قتال کرے، جہاد کرے اور اس طرح صف بستہ ہو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار قائم کر دے باطل کے مقابلے میں، وہ بھی وہ ہوگا کہ جو محبوب الہی کہلا سکتا ہے. جب یہ مرتبہ اللہ دے، یہ کوئی شاعری تھوڑی ہے، یہ مبالغہ ہے، یہ شاعرانہ مبالغہ ہے، یہ خطیبانہ مبالغہ ہے. میں تو متن قرآن پڑھ رہا ہوں، متن قرآن. اور اب بتاؤ کہ جنہیں اللہ نے کہا ہو کہ یہ ہمارے محبوب ہیں، ان سے اگر کوئی محبت کرے تو وہ کیسا ہوگا، اور اس محبت پر کوئی ملامت کرے تو وہ کیسا ہوگا. بس آج دیر میں مجلس شروع ہوئی تھی. آپ حضرات، حالانکہ یہ فرض ہے میں ممبر پر آؤں یا نہ ہوں، مجھ سے پہلے جو شعراء، جو ذاکر، جو نوحہ خان، سوز خان آتے ہیں، ہر ایک کے ہر کلمے میں پیغام ہوتا ہے. یہ پورا نصاب ہے، نظام ہے، کریکولم ہے ان افراد کی تربیت کے لیے جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں. کیونکہ تربیت کے بہت سے وسائل ہیں. یہ عزاداری میں جتنی چیزیں ہیں، میں ایک ایک چیز کی عظمت کا قائل ہوں، اور اگر کسی کو کسی جزء میں شک ہو تو مجھ سے آ کے گفتگو کر لے. یہ ہمارے بزرگوں نے بڑے اہتمام سے یہ نصاب و نظام بنایا ہے، اس مدرسے اور اس مکتب کو ترتیب دیا ہے. یہ ان انسانوں کی تربیت گاہ ہے کہ جو امامت حسین کو قبول کرتے ہیں، جو امت قرآن کے رکن بنتے ہیں، اور جو اپنے نفوس کی ایسی پاکیزہ تربیت کرتے ہیں کہ زیر پرچم ابو الفضل عباس ٹھہر سکیں، جو شبیہ علم کو اٹھا سکیں، اور جو ان حقیقتوں کو سمجھ سکیں کہ حق کی راہ میں موت کی لذت کیا ہوتی ہے. بس گفتگو تمام ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی. آج 7 محرم ہے. عموماً پورے بر صغیر میں یہ تہذیب ہے، بلکہ شاید پوری دنیا میں یہ تہذیب ہے. آج ہم ایک ایسے شہید کی یاد مناتے ہیں کہ جس کا پرسہ ہم آقا حسین کو بھی دیتے ہیں، اور سبط اکبر آقا امام حسن کو پرسہ دیتے ہیں، جناب بی بی زینب کو پرسہ دیتے ہیں، ساتھ میں جناب ام فروا کو پرسہ دیتے ہیں. صاحبان اولاد سے چھلک رہا یہ مجمع، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں. آپ میں سے ہر ایک کی کوئی بہن ہوگی، کوئی آپ کی اولاد ہوگی. آپ رشتوں کی قدر و حرمت پہچانتے ہوں گے، آپ محبتوں کے قدر شناس ہیں. بس آپ، میں صبح بھی ہر مجلس میں ذکر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ گریہ کرنے کے لیے، معال مجلس کے لیے یہ جملے کافی ہوتے ہیں. نہ کسی شاعری کی ضرورت ہے، اب نہ کسی خطیبانہ سخن گستری کی ضرورت ہے. بس تاریخ کا جملہ ہے. تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیجئے، دوسری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے.
ایک ایسا جوان، نوجوان، نوخیز، ایسا بچہ جو ابھی ظاہری طور پر بلوغ کی منزل تک نہیں پہنچا ہے، ایک عجیب سادگی سے، عجیب بھولے انداز سے خیمے سے برآمد ہوا ہے. اس کے نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، جسم پر زرہ نہیں ہے، ایک ہلکا سا کرتا ہے، اور ہاتھ میں ایک تلوار ہے، چھوٹی سی تلوار. گھوڑے پر اس کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، معصوم سی صورت ہے. اور جب دشمن کی طرف جاتا ہے تو دشمن کہتا ہے ہائے دیکھو تو کیسا چاند سا بچہ ہے. جو بچہ دشمن کی نگاہ میں چاند جیسا حسین ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کیسا حسین ہوگا. آپ سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں، یہ حضرت قاسم ابن حسن ہے. جناب قاسم کے مصائب میں کئی فکر انگیز پہلو ہیں، کئی فکر انگیز کلیدی مطالب ہیں، فکری کلامی. آپ برابر سنتے ہیں مصائب کے انداز میں، کبھی سوچا ہے اس پر؟ یہ بچہ مچل رہا تھا موت کو گلے لگانے کے لیے. ماں بار بار کہہ رہی تھی بیٹا سب جا رہے ہیں ایک ایک کر کے، ابھی تک تم نہیں گئے. بچہ آتا تھا، امو جان مجھے بھی اجازت دیجئے. یہ امو جان اجازت کیسے دیتے؟ امو جان نے اسے جینے کے لیے پالا تھا. آخر میں بچے نے کیا کیا؟ سر نہڑا کے ایک عمود خیمہ سے جا کے بیٹھ گیا. سوچ رہا ہے میں کیا کروں، کیسے اجازت لوں، امو جان کو کیسے راضی کروں کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیں، مجھے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دیں. ایک دم سے خیال آیا، بابا نے کہا تھا کہ بیٹے میں تیرے بازو پہ تعویذ باندھ رہا ہوں. ماں نے بتایا ہے بار بار بیٹے یہ تعویذ اس کی بڑی حفاظت کرنا، یہ تمہارے بابا نے سبط اکبر آقا امام حسن نے باندھا یہ تعویذ، اور اس تعویذ کو کبھی کھول کے نہ دیکھنا مگر جب بہت مشکل کا وقت ہو. اب بچہ متوجہ ہوا. میں نے کیا کہا تھا ابھی؟ بڑے کلامی مسائل حل ہو جاتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ حسن علیہ السلام نے صلح کر لی تھی تو آقا حسین نے جنگ کیوں کی، وہ دیکھیں کہ کربلا کی جنگ میں امام حسن کس طرح شریک ہیں. یعنی اگر روز عاشوراء سن 61 ہجری میں امام حسن ہوتے تو وہ صلح نہ کرتے، جنگ ہی کرتے. اس لیے کہ انہوں نے جو تحریر لکھی ہے، لوگ اس تحریر کو دیکھتے ہیں جو تحریر صلح کے موقع پہ لکھی گئی تھی. اس تحریر کو دیکھیں کہ جو تحریر اپنے بیٹے کے بازو پر امانت کے طور پر تحریر فرما دی تھی. جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، ملاحظہ فرمایا اور خوش ہو گئے، چہرہ حشاش بشاش ہو گیا. آئے پہلے تو اپنی ماں کو دکھائے. مادر گرامی ذرا یہ دیکھیے گا، ماں کو بھی قوت مل گئی. جیسے ماں نے کہا بیٹا جلدی جاؤ آقا حسین کو بس یہ دکھا دو. یہ بیٹا آیا، یہ بھتیجا آیا، چچا جان ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے گا. آقا حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور گریہ کرنا شروع کیا. بھتیجے کو کلیجے سے لگایا، اتنا گریہ کیا کہ غشی طاری ہو گئی. اجرکم علی اللہ. ارے بچوں میں تو جینے کے ولولے ہوتے ہیں، یہاں جان دینے کے ولولے ہیں. جب غشی سے افاقہ ہوا دوبارہ امام حسین نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا، دوبارہ خوب روئے اور اتنا روئے کہ غشی سی طاری ہو گئی. پھر جب افاقہ ہوا کہا بیٹے قاسم میں نے تو تمہیں جینے کے لیے پالا تھا، مگر اب یہ وقت ایسا ہے
کہ تمہارا نام بھی محضر شہادت میں موجود ہے، جاؤ قاسم جاؤ، خدا حافظ۔ اب قاسم چلے اور جناب قاسم نے اس اپنے کم سن و سال کے باوجود بے پناہ جنگ کی۔ جنگ کرنے کے بعد بہرحال ایک ایسا مرحلہ آیا کہ ہر جانے والا کربلا میں آخری وقت کہتا تھا یا ابا عبداللہ علیک منی السلام۔ اچھا، اب یہ عربی ایک تہذیب ہے، جب آپ آخری سلام کسی کو کرتے ہیں اور یہ زحمت نہیں دینا چاہتے کہ وہ بھی آپ کو سلام کا جواب دے، تو کہتے ہیں علیک منی السلام۔ ہر جانے والا آقا حسین کی خستگی کو، ان کے دل پر وارد ہونے والے صدموں کو، ان کی کیفیت کو دیکھتا تھا، محسوس کرتا تھا، اس لیے کہتا تھا آخری وقت یا ابا عبداللہ علیک منی السلام، یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام، یا ابتاہ علیک منی السلام، یا عماہ علیک منی السلام۔ مگر یہ بچہ تو بچہ تھا نا، اس کے منہ سے نکل گیا چچا جان مدد کو آئیے، یا عماہ ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ آقا حسین تیزی سے گھوڑا بڑھا کے آگے بڑھے، دیکھا کہ حسن کا لال زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ سر کو جدا کرے، آپ نے اس پہ حملہ کیا، سر جدا کرنے سے بچا لیا۔ اب آپ اور خواتین برداشت کریں یا نہ کریں، میں بھی دل تھام کے کہہ رہا ہوں آقا حسین، ارے آپ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ قاسم کا سر جدا ہو ام فروہ کی نگاہوں کے سامنے؟ جب آپ کی شہادت ہو گئی، ام فروہ کے سامنے قاسم کا سر جدا کیا۔